بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں صہیب حسن۔ ویڈیو میں آپ کو ویلکم۔ چین اور بھارت کے درمیان ہائی لیول آفیشلز کی ملاقاتیں اور وزٹس جاری ہیں اور دونوں کے درمیان تعلقات میں کافی گرم جوشی آ رہی ہے۔ اس صورتحال میں ایک اہم سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر چین اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کو اس سے کیا خدشات یا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات 2020 میں اس وقت شدید طور پر خراب ہو گئے جب لداخ کے علاقے گلوان ویلی میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں بھارت کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ بھارت نے چین کے مقابلے میں امریکا کے بنائے اتحاد کوارڈ، جس میں امریکا، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت شامل ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعاون کو چینی مخالفت میں تیز کر دیا۔ دوسری جانب چین نے بھی بھارت کے ساتھ سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی سرگرمیوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر میں تیزی پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے بھارتی صوبے اروناچل پردیش کو اپنا علاقہ قرار دیتے ہوئے اس کے مختلف حصوں کو چینی نام بھی دے دیے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تنازع مزید گہرا ہو گیا۔ گزشتہ تقریباً 20 برسوں میں امریکا نے بھارت کو جنوبی ایشیا میں چین کے مقابلے میں تیار کیا تاکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور طاقت کو محدود کیا جا سکے اور اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار اقتدار میں آئے تو امریکا کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ امریکا نے بھارت پر 50% تجارتی ٹیرفز عائد کر دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے بھارت روسی تیل کا دنیا کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ بھارت تقریباً 20 لاکھ بیرل یومیہ روسی تیل خرید رہا ہے، جسے نہ صرف اپنے استعمال میں لاتا ہے بلکہ بڑی مقدار میں دوسرے ممالک کو بیچ کر بھاری منافع بھی کماتا ہے۔ امریکا کے نزدیک بھارت کا یہ عمل روس کو بہت فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ اسی آمدنی کی وجہ سے روس اتنے طویل عرصے سے یوکرین کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ اگر روس کو جنگ بندی پر مجبور کرنا ہے تو اس کے آمدنی کے ذرائع بند کرنا ہوں گے، اور روس کی سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ تیل ہے، جس کا سب سے بڑا خریدار بھارت ہے۔ ویئرز، ویڈیو کو کائنڈلی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب بھارت امریکا کے وارن کرنے پر بھی روس سے تیل خریدنے سے نہ رکا تو امریکا نے اس پر ٹیرفز عائد کر دیے، جو کہ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کسی بھی ملک پر عائد کیے گئے ہیں۔ اس اقدام کے بعد امریکا اور بھارت کے تعلقات تیزی سے خراب ہوئے۔ یہ صورتحال بھارت کے مفاد میں نہیں تھی، کیونکہ بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکا ہی ہے۔ اگر امریکا کو جانے والی بھارتی مصنوعات پر بھاری ٹیرف لگ جائیں تو اس سے بھارت کی معیشت کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ بھارت کے امریکا سے دور ہونے کی دوسری بڑی وجہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ رویہ ہے جو انہوں نے مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ جنگ کے دوران اختیار کیا۔ اس عرصے میں ٹرمپ کا جھکاؤ پاکستان کے حق میں نسبتاً زیادہ نظر آیا، جبکہ بھارت کو وہ تعاون اور حمایت نہیں ملی جس کی وہ واشنگٹن سے توقع کر رہا تھا۔ اس امریکی دباؤ سے نکلنے اور امریکا پر مزید دباؤ اپنی طرف سے بڑھانے کے لیے بھارت کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ امریکا کے مقابل ملک چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ چین نے پاکستان کی بھارت کے مقابلے میں جو کھل کر حمایت کی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے بھی بھارت کی کوشش ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرے، یا کم از کم چین کی پاکستان کے لیے مدد کو کم کر سکے۔ لہٰذا بھارتی وزیر خارجہ نے جولائی میں چین کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات چینی وزیر خارجہ اور چینی صدر سے بھی ہوئی۔ اس کے فوراً بعد اگست میں چین کے وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا۔ دونوں جانب سے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بات چیت ہوئی۔ اگست کے آخر میں ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی چین کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں پر روس کے صدر بھی موجود ہوں گے۔ وہاں پر امریکا کے خلاف روس، چین، بھارت اتحاد اور تعاون کو بڑھانے پر بات چیت اور اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اب یہ تو وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے بھارت مجبور ہوا کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے۔ دوسری طرف چین کے نقطہ نظر سے بھی بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کئی وجوہات ہیں، یا چین کے اپنے مفادات ہیں۔ چین کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بھارت کو امریکا کے کیمپ سے نکال سکتا ہے۔ امریکا پچھلے کئی برسوں سے بھارت کو چین کے خلاف ایک اہم مورچہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اب امریکا کے سخت رویے نے چین کے لیے ایک سنہری موقع پیدا کر دیا ہے کہ اس پورے کھیل کو وہ اپنے حق میں موڑ کر امریکا کی حکمت عملی کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکا کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ کے رویے کی وجہ سے
اس نے جنوبی ایشیا میں اپنا ایک اہم اتحادی کھو دیا۔ پچھلے 20 سال میں بھارت پر کی گئی ساری سرمایہ کاری چند ہی ہفتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نے ضائع کر دی، اور بھارت کا اعتماد امریکہ پر ٹوٹ گیا، جو شاید اب دوبارہ اسی سطح پر حاصل نہ کیا جا سکے۔ اب اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور کچھ تشویش بھی۔ تشویش اس لیے کہ بھارت کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ چین اور پاکستان کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ اس کا اظہار خود بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران کیا تھا، لیکن نریندر مودی کی پالیسیوں کے باعث بھارت امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا اور چین کے ساتھ اس کے تعلقات کھلی دشمنی کی صورت اختیار کر گئے۔ اس صورتحال میں پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے گئے، خاص طور پر کشمیر کی خصوصی حیثیت جو بھارت نے ختم کی۔ اس کے بعد چین نے اسلام آباد کی زیادہ کھل کر حمایت کی۔ تاہم اگر اب چین اور بھارت کے تعلقات دوبارہ معمول پر آتے ہیں یا ان میں بہتری پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ چین کی پاکستان کے لیے جو مضبوط حمایت رہی ہے اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو، اور چین مستقبل میں بھارت کے تحفظات کو بھی مد نظر رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بنے رہیں۔ جبکہ دوسری طرف چین اور بھارت کے تعلقات بہتر ہونے کا ایک پہلو پاکستان کے حق میں بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ چین اپنے بھارت سے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے اور پاک بھارت تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر سکتا ہے، جو کہ ایک خوش آئند پیش رفت ہوگی۔ جہاں تک اس خدشے کا تعلق ہے کہ چین اور بھارت کے تعلقات بہتر ہونے سے چین کی پاکستان کے لیے حمایت کم ہو سکتی ہے، تو یہ خطرہ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور بھارت کے تعلقات بہت زیادہ حد تک بہتر نہیں ہو سکتے۔ ان کے درمیان سنگین سرحدی تنازعات موجود ہیں، دونوں ممالک کی افواج سرحد پر آمنے سامنے کھڑی ہیں اور مستقبل قریب میں ان سرحدی مسائل کا کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح تجارتی میدان میں بھی چین اور بھارت ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ دنیا کی بڑی مینوفیکچرنگ کمپنیز چین سے اپنی فیکٹریاں بھارت منتقل کرنے پر غور کر رہی ہیں، جیسا کہ آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل پہلے ہی بھارت میں اپنا بڑا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا چکی ہے۔ مستقبل میں مزید کمپنیوں کے بھارت منتقل ہونے کے امکانات موجود ہیں، اس وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان مقابلہ مزید بڑھے گا۔ دوسری طرف پاکستان اور چین قدرتی اتحادی ہیں، جغرافیائی اور اسٹریٹجک حالات نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا ناگزیر ساتھی بنا دیا ہے۔ چین کو جنوب میں ساؤتھ چائنا سی کے محاذ پر امریکہ نے گھیر رکھا ہے، دوسری طرف بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ایسے میں مغربی سمت پر صرف پاکستان ہی وہ ملک ہے جو چین کے لیے دوستانہ ہے اور جہاں سے اسے تجارتی اور فوجی مقاصد کے لیے محفوظ راستہ اور سرحد میسر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین پاکستان کو کھونا نہیں چاہے گا۔ چین بخوبی جانتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں دراڑ آئی تو پاکستان دوبارہ امریکہ کے کیمپ میں جا سکتا ہے، جو چین کے مفاد میں نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں امریکہ پاکستان کو خطے میں چین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے چین پاکستان کے تحفظات کو ضرور ایڈریس کرے گا اور تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ سی پیک منصوبے کے آغاز کے بعد اب چین کے لیے پاکستان کو چھوڑ دینا ممکن نہیں رہا۔ جس طرح پاکستان کی بقا کے لیے چین کی اہمیت روز بروز بڑھ رہی ہے، اسی طرح چین کے لیے بھی پاکستان کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ چین کو اپنے مخالفین کی وجہ سے جس طرح نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے، ان حالات میں ایک مضبوط پاکستان چین کی بقا اور اس کے خطے میں مفادات کے لیے ضروری بنتا جا رہا ہے۔ چین کے اینالسٹ لن من بینگ نے اس بارے میں اپنی واضح رائے دی ہے کہ چین بھارت کے لیے کوئی بڑی قربانی یا رعایت دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اپنے قومی مفادات پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گا، چاہے وہ بھارت کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، خصوصاً وہ معاملات جو پاکستان کے ساتھ بیجنگ کے قریبی تعلقات سے متعلق ہیں۔ چین کے جو اینالسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر چینی حکومت کا نقطہ نظر ہی بیان کرتے ہیں اور چینی حکومت کی پالیسیز کے خلاف کسی طرح کا کوئی انالیسز نہیں پیش کرتے، لہٰذا ان کا یہ بیان چینی حکومت ہی کی پالیسی کو واضح کر رہا ہے۔ لن من وانگ کے ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ چین کے جو مفادات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں، اور بھارت جو تحفظات رکھتا ہے کہ کیوں چین پاکستان کی اتنی زیادہ کھل کر حمایت اور مدد کرتا ہے، تو چین بھارت کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب یا اس کی مدد کرنا ترک نہیں کر سکتا۔ ویئرز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔